شوہر اس خاتون کو داغ مفارقت دے چکا تھا۔ اب وہ بیوہ ہو چکی تھی اور زندگی کے بقیہ ایام تنہا گزار رہی تھی۔ وہ زندگی کے تمام دشوار مراحل سے نمٹنے کی جان توڑ کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اسے اپنے اکلوتے بیٹے کے مستقبل کی فکر دامن گیر تھی۔ وہ بیٹے کی خاطر محنت و مشقت کرتی اور انتہائی جان فشانی سے کام کیا کرتی۔ کئی دفعہ اسے دوسری شادی کے لیے پیغام ملا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کے پیش نظر شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے لخت جگر کے لیے ایک شفیق ماں کے ساتھ ساتھ ایک مہربان باپ کی حیثیت بھی اختیار کر لی۔ روزانہ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر اپنے لخت جگر کی اسکول سے واپسی کا شدت سے انتظار کیا کرتی تھی۔ یتیم کی پرورش اور پرداخت بڑے اچھے انداز میں ہوتی رہی۔ بیوہ خاتون نے اپنے لخت جگر کی تربیت و تعلیم پر کافی دھیان دیا اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہی۔ چنانچہ اس کا بیٹا اسکول کے بہترین طلباء میں شمار ہونے لگا۔ جب خاتون کے لخت جگر نے سیکنڈری اور ثانوی تعلیم کے مراحل طے کیے تو اس نے یونیورسٹی میں اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو پل بھر کے لیے نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ادھر بیٹے کے شوق علم کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس نے یونیورسٹی کے لیے مطلوبہ کاغذات کی فراہمی میں رات دن ایک کر دیے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب اسے یونیورسٹی میں داخلہ مل چکا تھا۔ اب ٹکٹ خریدنے کا مرحلہ تھا، وہ بھی بالآخر طے ہو گیا۔ اب اس نے نہایت محبت اور پیار سے اپنی ماں کو اطلاع دی کہ اس کی خواہش کی تکمیل ہوا چاہتی ہے اور وہ کل یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ ماں کے لیے یہ خبر نہایت پریشان کن تھی۔ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو جائے گا، یہ جدائی تو میرے لیے ناممکن ہے۔ اور پھر اچانک ہی اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس پر مطمئن ہو گئی۔ رات کو جب اس کا لاڈلا بیٹا سو گیا تو اس نے اس کا پاسپورٹ اور ٹکٹ چھپا دیے۔ اگلی صبح بیٹا اٹھا، اس نے سامان پیک کیا، کپڑے تبدیل کیے، ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہوا، مگر جب الماری سے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ لینے کے لیے گیا تو دونوں چیزیں غائب تھیں۔ اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا پاسپورٹ اور ٹکٹ آپ کے پاس ہیں؟ تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیٹے نے پوچھا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ کیونکہ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ بیٹا بولا کہ مگر اس میں میرا مستقبل ہے۔ اب ماں بیٹے میں بحث شروع ہو گئی، پھر تکرار ہونے لگی، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ گئی۔ ماں نے اپنا آخری فیصلہ سنایا کہ تم جو جی چاہے کر لو، پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ بیٹا اپنی ماں سے لڑ جھگڑ کر غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نیند کی آغوش میں تھا۔ ادھر ماں کچن میں چلی گئی۔ اس نے سوچا کہ بیٹا ناراض ہے، چلو اس کی پسند کا کھانا بنا دیتی ہوں۔ اسی دوران میں اس نے ریڈیو آن کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبریں نشر ہونا شروع ہو گئیں۔ نیوز کاسٹر کی غم سے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی کہ نہایت ہی رنج و غم سے یہ خبر دی جاتی ہے کہ فلاں ملک جانے والا ہوائی جہاز گر کر تباہ ہو گیا ہے، جہاز کے تمام مسافر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ماں خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا تو بچ گیا ہے۔ اگر وہ ضد نہ کرتی تو اس کا بیٹا بھی مسافروں میں شامل ہوتا اور پھر کیا ہوتا، اس سے آگے سوچنا بھی اس کے لیے محال تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف گئی کہ اس کو یہ خبر سنا سکے۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر یہ کیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا لاڈلا، اس کی امیدوں کا مرکز، اس کا بیٹا طبعی موت مر چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس میں سچ فرمایا ہے کہ جب ان کا وقت معین آن پہنچتا ہے تو پھر ایک گھڑی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ موت گھر میں سوتے ہوئے چارپائی پر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔